آئیے سر سہیل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی سر الحمد تھینک یو للہ. ویری مچ. سب سے پہلے آپ نے آئی نو کہ آج آپ بہت بزی ہیں, منڈے کا دن ہے اور آفس میں بہت یہ مصروفیت ہوتی ہے. ہاں جی عرفہ کا جو پروگرام ہے پھر آپ سے اور امجد بھائی سے جو ایک احترام کا ایک رشتہ ہے, ہمیں اس پہ بہت فخر ہے. اور یہ اتنے سالوں سے تعلق, پھر اس کے بعد عرفہ کے بعد سرمد اور پھر داؤد کے ساتھ بھی, اور یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو ماشاء اللہ چلتا جا رہا ہے. اور یہ سارے وہ بچے ہیں جو ہمارے ادارے کی پہچان ہیں. اور خاص طور پہ عرفہ کے ساتھ میرا یہ تعلق اس حوالے سے تھا کہ وہ جب میں اس دور میں اسمبلی کنڈکٹ کرواتا تھا تو میں بچوں سے تلاوت کے حوالے سے یا نعت کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی تو ایک بہت حیران کن انکشاف ہوا جب میں نے بات کی عرفہ سے. میں نے کہا بیٹا آپ دیکھیں اگر آپ کی کلاس میں بھی بچہ تلاوت کر سکے تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ سر میں کروں گی. اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ایک بہت خوش الحانی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی ایک اسمبلی کے لیے. اچھا دوسری اسمبلی کے لیے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بیٹا اب میں سوچ رہا ہوں کہ نعت شریف کے ساتھ یہ تلاوت کے ساتھ ہم نعت شریف کو بھی شروع کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ آپ کی کلاس میں بھی ایسا بچہ جو نعت شریف پڑھ سکے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ میں پڑھوں گی. اور ایک بڑی اچھی سی نعت شریف جس میں 4 مختلف زبانیں تھیں, لم یات نظیر, تو وہ انہوں نے بڑے محبت سے پڑھی. اور یہ ایک سلسلہ پھر وہ چلتا رہا کہ اس کے بعد بھی جو اسمبلیز ہوتی تھیں ان کا جو طریقہ تھا عرفہ کا, مجھے ایک بہت دردمندی سے اور ایک خاص فیلنگ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے شاید اس نے وہ کسی طریقے سے وہ نوشتہ تقدیر پڑھ لیا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور اس کم وقت میں اس نے بہت کچھ کام کرنا ہے. اس کے جو ہماری زندگی میں پازز ہوتے ہیں یا نیگیٹو وقت کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, ہم بہت سا وقت ضائع بھی کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اس نے پھر وہ اپنے ٹائم کی ڈویژن اس انداز سے کی, اسکول میں, اسکول سے باہر ایکٹیویٹیز میں, گراؤنڈز میں, باقی دوستوں کے ساتھ, کہ جس میں پازیٹیوٹی بہت تھی اپنی شخصیت کے حوالے سے, اپنے کام کے حوالے سے, ایک احترام کے حوالے سے. تو اس نے ساری باتوں کو اس اچھے طریقے سے نبھایا کہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس سب پہ اسے پتہ تھا میں نے کیا کرنا ہے. میری جب بات ہوتی تھی کہ بیٹا آپ او لیول کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے, تو ایک پلاننگ کے ساتھ مجھے بتاتی تھی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں. تو پھر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے یہ ساری چیزوں پہ ایک خاص طرح کا اٹیچمنٹ تھی اور فخر تھا. اسے اپنے گاؤں پہ بھی فخر تھا, اپنی دھرتی کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ تھی, پیار تھا, محبت تھی, وہ کمال کا تھا جی. اس نے کبھی اس بات پہ, ہم جنرلی ہوتا ہے کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پوری بات کو پوری سچائی کے ساتھ بیان نہیں کرتے. وہ بتاتی تھی کہ وہ گاؤں کی بیٹی ہے اور اپنے گاؤں کی, اور اسے فخر تھا. اور اب وہی جو فخر ہے, جو نسبت ہے, میرا خیال ہے اس گاؤں کے لوگوں کو اس بات پہ فخر ہوگا کہ عرفہ اس گاؤں کی بیٹی ہے. وہ اس گاؤں کی بیٹی تھی, اس شہر کی بیٹی تھی, وہ فیصل آباد کی بیٹی تھی, وہ پورے پاکستان کی بیٹی تھی. اور پھر اس حوالے سے جب اس نے ایک عالمی شہرت حاصل کی اپنے کام کی وجہ سے, تو وہ اس نے ایک اس کا جو پوزیشن تھی, جو اس کی حیثیت تھی, وہ پھر ان سارے حدود و قیود سے اور وہ جغرافیائی جو لمیٹیشنز ہیں اس سے باہر نکل گئی. اب وہ سارے پاکستانی جو اس ملک میں ہیں یا اس ملک سے باہر ہیں یا اور لوگ بھی, اب وہ ان سب سے عرفہ کی ایک اٹیچمنٹ ہے. استاد کے طور پہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں یہاں پہ, اس میں یہ ہے جی کہ علم کی اہمیت مولا علی سرکار نے بڑی ایک جو کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا, کہ مولا علی سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا مولا ہے. اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ جہاں چاہے مجھے بیچ دے. اپنی پوری ڈیووشن اپنے ٹیچر کے لیے, اپنے استاد کے لیے, اپنے علم دینے والے کے لیے, یہ کمال. اور لگتا ہے یہ سبق جو ہے آپ نے پڑھایا ہوگا, امجد بھائی نے پڑھایا ہوگا, اور یہ عرفہ نے یہ سبق سیکھا ہوا تھا. اس کی نظر میں جو ایک احترام, جب اسے کسی سٹیج پہ یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ, مجھے نہیں لگا کبھی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. مجھے ہر وقت, ہر سچویشن پہ, ہر موقع پہ میں اس سے بات بھی کرتا تھا. پھر جب اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی, میں ہاسپٹل میں بھی گیا,
اس نے میری باتوں کا جواب ہاسپٹل میں نہیں دیا، لیکن وہ جس انداز سے اس نے دیکھا، میں اس ساری باتوں کو، ان فیلنگس کو ریکال کر سکتا تھا کہ اب یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. اس کی آنکھوں میں اس نے مجھے ساری بات کنوے کر دی کہ وہ میری ساری باتیں سن رہی ہے اور وہ رسپونڈ کر رہی ہے. علم جتنا بھی حاصل کرنا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مسجد نبی میں تشریف لائے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی کا نزول تھا. اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اس وحی میں کیا پیغام آیا ہے. تو آپ جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا وقت بہت کم ہے، اور وہ وقت یہ عصر سے مغرب تک کا وقت تھا. تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس دوران میں، جب کہ میرا وقت بہت کم ہے، آپ مجھے فرمائیے، مجھے نصیحت کیجیے کہ میں اس دوران میں کیا کروں. تو آپ جناب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس دوران میں علم حاصل کریں. تو یہ علم کی اہمیت کا کہ وہ جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی ہمارے پاس زندگی کا حصہ ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا پھر وہ ایک معلمہ بھی بننا چاہتی تھی، وہ ایک ٹیچر بھی بننا چاہتی تھی. اور اس کو چھوٹے سے انداز میں اس نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس نے وہ اپنی پریکٹس شروع بھی کر دی تھی. ہم لوگ اگر کوئی ایسا آئیڈیل کام ہمیں چاہیے ہوتا تھا کہ ہم کسی بچے کے ساتھ شیئر کر سکیں، تو وہ عرفہ کے پاس وہ تیار ہوتا تھا کہ ہم کسی بچے کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک اچھا سا کام ہے، آپ اس کو یا تو کاپی کر لیں، یا اس کو دیکھ لیں، یا اس سے سیکھ لیں، یا آپ عرفہ سے پوچھ لیں کہ میں اس کو کیسے کر لوں. تو وہ اس نے ایک طالبہ کے ساتھ ساتھ ایک معلمہ کی حیثیت سے بھی اس نے وہ اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس نے کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ذہن میں تھیں. اس کا ایک پلان تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، وہ اس ملک کا، اس پوری دھرتی کا، عالم انسانیت کا ایک نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. اس کے ہمارے ساتھ اتنا ہی وقت تھا، لیکن اس نے اچھے سے انداز سے وہ گزار دیا. اور وہ بہت سے سبق ہمیں بھی، اپنے بزرگوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک سبق چھوڑ گئی. اور یہی ایک اچھی زندگی کا حسن ہوتا ہے، نکھار ہوتا ہے، کہ وہ بے مقصد زندگی نہ ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، اور اس کی ایک کنٹینیوٹی ہو. یہ ایک ایسا چراغ ہو جو دوسرے بجھے ہوئے چراغوں کو بھی جلا دے تاکہ روشنی بڑھے. اور ہم نے روشنی ہی تو بڑھانی ہے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے، علم کے حوالے سے ہو یا زندگی کے اور بھی جو ہم کام کرتے ہیں، اس میں ہم نے ظلمتوں کو کم کرنا ہے، ہم نے اجالا بڑھانا ہے، روشنی بڑھانی ہے. وہ علم کی صورت میں ہو، کسی کی خیر خواہی کی صورت میں ہو، ہم کچھ ادارے بنا سکیں، ہم لوگ کام کر سکیں. ہم کسی سٹیج پہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہم نے اسے دور کرنا ہے، اور یہ پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر میں ایک استاد ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، میں ایک بھائی بھی ہوں، اپنی حیثیت سے، اپنی سچویشن میں، اپنے فریم آف ریفرنس میں، اپنے دائرہ کار میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، اور اگر یہ روشنی پھر اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاؤ، اپنا کام کرتے جاؤ، تو انشاءاللہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ ہم وہ لوگ جنہوں نے اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا، جن میں ایک بہت بڑا نام عرفہ کا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں اپنے ہونے پہ کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا، ہمیں ایک تسلی ہوگی، ہمیں پھر ہم سرخرو ہو کے جائیں گے. جیسے وہ جو ایک سرخروئی کا اور ایک اچھے سے انداز میں زندگی گزارنے کا، میرا خیال ہے جب عرفہ یہاں سے گئی ہیں تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی ہم اسی لیے آئے ہیں کہ جتنا بھی وقت ہے وہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ تو نوشتہ تقدیر ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنا وقت ہے، لیکن جب تک جتنا وقت ہے ہم یہی کوشش کریں کہ ہم اسے اچھے انداز سے گزار لیں. تو پھر یہ ہے کہ تاکہ ہم آگے جا کے سرخرو ہو سکیں اور ہم کہہ سکیں کہ مالک و مولا ہمیں جتنا وقت ملا تھا ہم نے ضائع نہیں کیا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اتنی خوبصورت باتیں آپ کا کی بہت شکریہ کہ اب سننے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس اسکول میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں، اس اسکول میں بچے کتنے محفوظ ہاتھوں میں نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں. تو بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گی بہت سارا سر سہیل کا کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ٹائم دیا، لیکن یہ اتنی خوبصورت باتیں کیسے سننے میں ملتی ہیں اگر ہم نہ آتے آج. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ